پاکستانی کرکٹرز ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف اندرون پاکستان بلکہ بیرونی دنیا میں بھی پاکستان کی بہت زیادہ سبکی ہوتی ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی نسیم شاہ کا تنازع ختم ہی نہیں ہوا تھا، متنازع ٹویٹ والا سلسلہ چل رہا تھا، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان کے خلاف بھی پی سی بی کوئی کارروائی کرے گا۔ ایسے میں فخر زمان کی بال ٹیمپرنگ نظر پکڑی گئی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بال کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر رہے تھے، بالکل نظر آ رہا تھا۔ 1 درجن سے زائد کیمرے ان کو مسلسل فوکس کیے ہوئے تھے۔ شہین شاہ آفریدی، آر ایس رؤف اور فخر زمان کراچی کنگز کے خلاف میچ کے آخری اوور سے پہلے جب ان کے پاس گیند تھی 19ویں اوور کے اختتام پر، تو وہ بال کو اس طرح کھرچ رہے تھے یا بال کو کچھ نہ کچھ وہ کر رہے تھے جس کو مسلسل جو ہے وہ کیمرے کور کر رہے تھے۔ کیمروں کا فوکس تھا، 1 درجن سے زائد کیمرے ان پر لگے ہوئے تھے، لیکن فخر زمان جو 1 دہائی سے تقریباً انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے، نہ جانے انہوں نے ایسا کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا، جان بوجھ کر کیا، اس ناسمجھی میں مارے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا فخر زمان کے ساتھ، لیکن وہ کیمروں کی نظر میں آ گئے۔ وہ بال کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر رہے تھے۔ پھر جب امپائر نے بال ان سے مانگا، امپائر نے دیکھا تو دوسرے امپائر سے انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ واقعی بال کو چھیڑا گیا، بال کی حالت تبدیل کی گئی، اور پھر انہوں نے نیا بال منگوایا اور لاہور قلندرز کے خلاف 5 رنز انہوں نے فی الفور دے دیے۔ انہی 5 رنز کی وجہ سے لاہور قلندرز میچ بھی ہار گئی۔ اس کے بعد یہ تنازع جب سامنے آیا، میڈیا پر آیا، لوگوں کو پتہ چلا، تو پوری قوم مشتعل رہ گئی، حیران رہ گئی کہ فخر زمان جیسا ٹیلنٹڈ کھلاڑی، بڑا کھلاڑی، سمجھدار کھلاڑی، شریف کھلاڑی، اس نے ایسا کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا اور کیسے کیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تو فخر زمان ہی دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وجہ سے پاکستان کا امیج بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ پہلے ہی پی ایس ایل کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا، تماشائیوں کے بغیر لوگ ان میچز کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ ٹی وی پر اگر آپ کہیں یا انٹرنیٹ پر کہیں یا سوشل میڈیا پر کہیں تو لوگوں کی ایک بہت کم تعداد ان میچز کو دیکھ رہی تھی، عوامی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسے میں اس سکینڈل کی وجہ سے رئی سے اس کسر جو ہے، رئی سے جو ساکھ ہے وہ بھی متاثر ہو گئی ہے۔ اور اس میچ کے فوراً بعد آئی سی سی کے جو میچ ریفری ہیں روشن ماناما، سابق سری لنکن بلے باز، انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی، اور وہاں پر تو فوری طور پر فخر زمان نے کہا جی کہ میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا۔ ان پر لیول 3 لگا دیا گیا، ان کو چارج کر دیا گیا، جس کی سزا یہ ہے کہ ان پر پابندی لگ سکتی ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پابندی لگے گی۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر، 36 گھنٹوں کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ خبر سامنے آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، اور پھر آئی سی سی کے جو میچ ریفری ہیں جو وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے، اس کے بعد ان پر پابندی لگے گی، کیونکہ پی ایس ایل کی جو کلاسز ہیں، جو پی ایس ایل کی پلینگ کنڈیشنز ہیں، ان میں بالکل یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر بال کی کنڈیشن کو، گیند کی کنڈیشن کو چینج کریں گے تو وہ ایک جرم ہے، اور اس طرح کا جرم جو ہے اس پر لیول 3 لگتا ہے، اور لیول 3 کی سزا میں میچز کی پابندی ہو سکتی ہے۔ ایک بڑا نقصان ہوگا لاہور قلندرز کے لیے آنے والے جو میچز ہیں ان میں، اور اوورال جو جس طرح پاکستان کا امیج متاثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوتا تھا جب وسیم اکرم، وقار یونس اور شعیب اختر اپنے عروج پر تھے، عمران خان، سرفراز نواز کے یہ بال ٹیمپرنگ کرتے ہیں، ریورس سوئنگ جو ہے یہ بال ٹیمپرنگ کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ انگلش میڈیا، آسٹریلین میڈیا بہت طویل عرصہ پاکستانی کھلاڑیوں کے پیچھے پڑ رہا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی وہ ثبوت حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ لیکن پاکستان میں پی ایس ایل کے میچز میں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ یقینی طور پر سبکی بھی ہے، اور اس تاثر کو بھی اس سے تقویت مل سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کے خلاف جا رہی ہیں۔ فخر زمان جیسا سمجھدار اور قابل سمجھدار کرکٹر، نہ جانے اس کو کیا سوجی کہ اس نے یکدم بال کو کھرچا، بال کو پکڑا۔ آپ کا کیا کام ہے بال کو کھرچنا، بال کو پکڑنا؟ کپتان موجود ہے، بولر موجود ہے، 20واں اوور ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا اور بال کو کھرچا گیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ پوری دنیا کا میڈیا یہ ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد بریکنگ نیوز چل رہی ہے، اور ہمارے جو رائیولز ہیں، ٹریڈیشنل رائیولز جو ہیں، آرچ رائیولز جو ہیں انڈینز، وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیشہ سے بال ٹیمپرنگ کرتے آئے ہیں، اور پی ایس ایل میں بھی بال ٹیمپرنگ ہو رہی ہے۔ طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ یقینی طور پر یہ صورتحال انتہائی سنگین، انتہائی مشکل پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے ایک بڑا اور سخت فیصلہ بھی کرنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ
نسیم شاہ نے بھی ایک قانونی حرکت کر دی, ایک عجیب و غریب قسم کی حرکت کر دی, بچوں جیسی حرکت کر دی. انہوں نے مریم نواز کے خلاف ایک ٹویٹ کر دیا ایک ایسے وقت میں جب وہ PSL کا افتتاح کر رہی تھی. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, پنجاب کی چیف منسٹر ہیں, پنجاب کے دل, پنجاب کی کیپٹل لاہور میں میچز ہو رہے ہیں. ایز اے چیف منسٹر یہ ان کا استحقاق بھی ہے, یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ گراؤنڈ میں آئیں, دیکھیں کیسے انتظامات ہیں, کیسے میچز ہو رہے ہیں. لیکن نسیم شاہ نے نہ جانے کیوں, کس کے کہنے پر وہ ایک ایسا ٹویٹ کر دیا, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, ورکرز ہیں, انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور کہا جی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور اس وقت پاکستان میں عمران خان کے بعد اگر کوئی مقبول ہے تو نسیم شاہ ہے. اور نہ جانے اس کو ایسا ہیرو بنا دیا گیا کہ جس طرح وہ PTI کا ایک بہت بڑا ورکر ہے, PTI کے بہت بڑا بندہ ہے. اور ایون کہ فواد چودھری جیسے سیاستدان جو عمران خان سے بے وفائی کر چکے ہیں, جنہوں نے جس طرح عمران خان کو چھوڑا, پوری دنیا میں کو پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے بے وفائی کی, وہ بھی آپ آج کل PTI کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں. اور نسیم شاہ کے کیریئر کے ساتھ مسلسل کھیلا جا رہا ہے. جتنا وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, دوسری جانب سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے. نہ صرف نسیم شاہ بلکہ ان کے 2 بھائی حنین شاہ اور عبید شاہ, وہ بھی PSL کھیل رہے ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں. ایسے میں لگ یہ رہا ہے کہ نسیم شاہ کے ساتھ ان کے بھائیوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. ہم تو حیران ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرنے والے یہ کھلاڑی جو گزشتہ کئی برس سے ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ اتنے میچیور بھی نہیں ہیں, انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے. آپ کرکٹرز ہیں, آپ قوم کے ہیروز ہیں, آپ قوم کے نمائندگی کرتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے سیاست کی, آپ کو کیا ضرورت ہے پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کی. آپ اس وقت جو ہے وہ کرکٹ پر فوکسڈ ہیں. آپ انڈیا سے مسلسل میچز آ رہے ہیں, آپ کی کارکردگی اتنی شاندار نہیں رہی T20 ورلڈ کپ میں بھی جس پر ہم بات کر سکیں جی کہ آپ نے بہت زبردست کردار ادا کیا, اور اوپر سے آپ آ کر سیاست میں حصہ لیتے ہیں. فخر زمان نے کیونکہ اچھی بیٹنگ کی ہے, آپ سیاست میں حصہ لیتے ہیں, اور سیاست میں حصہ لے کر آپ اپنے بھائیوں کا کیریئر جو ہے وہ داؤ پر لگا سکتے ہیں. آپ نے PCB کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے, اس کانٹریکٹ کے مطابق آپ سے اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتے, آپ اس طرح کا متنازع ٹویٹ کر ہی نہیں سکتے. یا تو آپ اس وقت معاہدہ پڑھتے ہیں. معاہدہ کیسے پڑھتے ہیں, معاہدے انگلش میں ہیں, اور انگلش ہمارے کھلاڑیوں کو بہت کم آتی ہے. یہ ساری صورتحال انتہائی مشکل ہے, انتہائی پریشان کن ہے. ایک طرف نسیم شاہ کا معاملہ, دوسری جانب فخر زمان کا معاملہ. یہ جو ہے یہ ساری چیزیں پاکستان کرکٹ کو, پاکستان کرکٹ بورڈ کو کے لیے مشکلات بڑھا رہی ہیں, پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں. اور نسیم شاہ کے اس ٹویٹ کے بعد بھارتیوں نے جس طرح کی گفتگو کی پاکستان کے خلاف, مریم نواز کے خلاف, یقینی طور پر وہ بھی انتہائی شرمناک قسم کی گفتگو تھی. بہرحال اب محسن نقوی صاحب کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ فخر زمان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے, لیکن وہ ایک بڑے پلیئر ہیں, اور کوئی ایسی کارروائی نہ ہو جس سے ان کا کیریئر خطرے میں پڑ جائے.